السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کے کلاس میں ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ وقف کا طریقہ۔ جو پچھلی کلاس میں نے پڑھایا تھا اس کو ایک بار میں دہراؤں گی، اور آج پورے ہجے کے ساتھ اور کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اس پر بھی غور کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 17، وقف کرنے کے قاعدے۔ میں نے بتایا تھا وقف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، یعنی کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کس طرح ٹھہرے، کس طرح اسٹاپ کیا جائے، کس طرح رکا جائے، ٹھیک ہے۔ گول جیسا جو نشان بنا ہوا ہوتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آیت کہتے ہیں۔ اور آیت کرنے کے حوالے سے 3 پوائنٹ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی۔ پوائنٹ نمبر 1، زبر زیر پیش 2 زیر 2 پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، یعنی کہ آیت سے پہلے جو بھی حرف ہوگا اس حرف پر ہم کیا لائیں گے؟ سکون لائیں گے، اور اس حرف کو ساکن بنا دیں گے۔ اس کے بعد آیت کریں گے، اس کے بعد وہاں پر وقف کریں گے، رکیں گے۔ نمبر 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، جیسے احدن سے احدا، عبدن سے عبدا۔ پوائنٹ نمبر 3، گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے، یعنی کہ اس کا نقطہ بھی ہٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر جو بھی حرکت ہو وہ بھی ہٹ جائے گا، وہ ہا بن جائے گی، اور اس کے اوپر کیا لائیں گے ہم؟ سکون، جیسے جاریتن سے جاریہ۔ یہ 3 پوائنٹ میں نے بتایا تھا۔ اب چلیے نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با لام زیر بل، لام کھڑا زبر لا، باللہ، ہا زیر ہی، باللہ، میم زیر می، نون شین زبر نش، مینش، شین یا زبر شی، طا کھڑا زبر طا، من الشیطا، نون را زیر نر، را زبر را، جیم یا زیر جی، میم زیر می، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آیت کریں گے تو کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ آیت کر رہی ہے۔ اب دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے؟ اجرا بھی ہوتا ہے۔ اجرا کس طرح ہوگا؟ آ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے آ عو، وا ساکن سے پہلے پیش ہے، وا مدہ ہوگا، وا مدہ کو نرم آواز کے ساتھ وا مدہ کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اعو، ذو زال کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، جیسے اعوذ باللہ۔ لفظ اللہ کا لام باریک ہوگا، اس لیے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، جیسے اعوذ باللہ، ہی ہا کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے، مجہول آواز سے بچے، جیسے اعوذ باللہ۔ میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، پہلے کیا بولنا ہے؟ میم زیر کیا ہوگا؟ پورا ملا کے بولنا ہے زیر کی حرکت کے ساتھ، میم کے نیچے اس طرح بولنا ہے،
میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے، جیسے می۔ نش حروف شمسی ہوگا اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرف میں سے شین آئی، جیسے اعوذ باللہ من الشی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے یا لین ہوگی، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلد اور معروف پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشی۔ تو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، کھڑا زبر کو ایک الف کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے قا من الشیطان را۔ حروف شمسی ہوگا اس لیے کہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرف میں سے را آئی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرا۔ جی یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میم کے نیچے زیر کی حرکت ہے، زیر کو جلدی پڑھے تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھے مجہول آواز سے بچے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر سکون لائیں گے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح سے پورا کا اجرا ہوگا جیسے میں نے آپ لوگوں کو ابھی کر کے بتایا۔ اجرا میں کافی وقت لگتا ہے، لیکن اگر آپ اجرا کریں گی تو یقین جانیے کہ آپ کا جو تجوید ہے بہت پختہ ہو جائے گا۔ اور اجرا وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو پوری قواعد کا پتہ ہوگا، جن کو پورا نورانی قاعدہ حفظ ہوگا، وہی انسان کر سکتا ہے اجرا، جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں کو کر کے بتایا پہلی لائن کا۔ اسی طرح دوسری لائن کا بھی کریں گے، تیسری لائن کا بھی کریں گے، تو اجرا میں تو کافی وقت لگ جاتا ہے، تو میں نے ایک لائن آپ لوگوں کو کر کے بتایا ہے، اب دوسری لائن تیسری لائن آپ کو کرنا ہے، بس میں ہجے کرا دیتی ہوں۔ با سین زیر بس، میم لام زیر مل، لام کھڑا زبر لا، بسم اللہ، ہا را زیر ہر، را ہا زبر رہ، بسم اللہ الرح، میم کھڑا زبر ما، نون را زیر نر، را زبر را، ہا یا زیر حی، میم زیر می، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر سکون لائیں گے یا جزم لائیں گے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، حمزہ لام زبر الحا، میم زبر حم، الحم، دال پیش دو، الحمد، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، للہ، ہا زیر ہی، الحمد للہ، را با زبر رب، با لام زیر بل، ربل، عین کھڑا زبر عا، لام زبر لا، میم یا زیر می، نون زبر نا، الحمد للہ رب العالمین۔ زبر پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم لائیں گے، الحمد للہ رب العالمین۔ حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبدو، نعبدو، عین نکالیں گے کیسے، نعبدو، نعبدو، واو زبر و، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، و ایا، کاف زبر کا، و ایاک، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا، عین یا زیر عی، نون پیش نو، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نون کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر سکون لائیں گے۔ قاف لام پیش قل، ہا پیش ہو، قل ہو، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، قل هو اللہ، ہا پیش ہو، قل هو اللہ،
حمزہ زبر ہا زبر ہا احا دال دو پیش دون احد قل هو اللہ احد دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر سکون لائیں گے قل هو اللہ احد حمزہ نون زیر ان نون زبر نا ان میم زبر ما عین لام زبر عل ان معل عین سین پیش عس را زیر ری یاسین پیش یس را دو زبر رن ان مع العسر یسرن دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا جیسے ان مع العسر یسرا فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فی ہا عین یا زبر عی نون دو پیش نون فی ہا عین جیم الف زبر جا را زیر ری یا زبر یا تا دو پیش تن فی ہا عین جاریۃ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے جیسے فیہا عین جاریہ تاسین پیش تس قاف کھڑا زبر قا تسقا میم نون زیر من عین یا زبر عی نون دو زیر نن عین حمزہ کھڑا زبر آ نون زیر نی یا زبر یا تا دو زیر تن تسقا من عین آنیۃ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے جیسے تسقا من عین آنیہ لام الف زبر لا تاسین زبر تس میم زبر ما عین پیش عو لا تسمع فا یا زیر فی ہا الف زبر ہا فی ہا لام الف زبر لا غین زیر غی یا زبر یا تا دو زبر تن لا تسمع فیہا لاغیۃ گول تا پر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکینہ بن جاتی ہے لا تسمع فیہا لاغیہ ایک بار اوپر سے میں پڑھ دیتی ہوں رواں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین قل هو اللہ احد ان مع العسر یسرا فیہا عین جاریہ تسقا من عین آنیہ لا تسمع فیہا لاغیہ یہ تو پورا میں نے ہجے کر کے آپ لوگوں کو پڑھ کے بتایا ہے اب اجرا جو ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے ٹھیک ہے اب کچھ ضروری باتیں گول تا پر کبھی بھی ہم وقف کریں گے تو وہ ہائے ساکینہ بن جائے گی جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا اب دیکھیے گول تا پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے جیسے کہ یہاں دیکھیے دو پیش کی حرکت ہے نا یہاں دیکھیے کیا ہے دو زیر کی حرکت ہے اور یہاں پر کیا ہے دو زبر کی حرکت ہے تو گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو اس پر ہم نے دھیان نہیں دینا ہے بس گول تا ہے تو وہ ہر حال میں کیا بنے گی ہائے ساکینہ بنے گی ٹھیک ہے بعض جگہ آپ کو لمبی تا دکھائی دے گی لمبی تا اب اس پر وقف کرنا ہے تو کیسے کریں گے ہے نا یہاں پر تو اس کی مثال نہیں دی ہوئی ہے تو اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جیسے کہ یہ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیے کیا ہے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ گولتا ہے مصفوفہ پڑھا وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ یہاں بھی گولتا ہے کیا کیا وقف کی صورت میں یہاں پر ہائے ساکینہ بنایا نیچے آ جائیے أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ
کیا پڑھیں گے؟ کیف خلقت، یعنی کہ یہ تا ہے نا، کون سی تا ہے؟ لمبی تا۔ پورے قرآن شریف میں آپ کو تا دو طرح کی دکھائی دے گی، ایک ہوگی گول تا، دوسری جو ہے وہ کہلائے گی لمبی تا۔ تو لمبی تا پر جب بھی وقف کریں گے، اب یہاں پر کوئی کر دے خلقہ تو غلط ہو جائے گا، کیونکہ ہائے ساکینہ جو بنانا ہے وہ صرف اور صرف لاگو ہوگا گول تا کے اوپر، لمبی تا پر نہیں ہوگا لاگو۔ لمبی تا کو لمبی تا ہی پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ۔ تو جب بھی ایسی تا دکھائی دے اور وہاں پر ہم نے وقف کرنا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ تا ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ لوگوں کو ایک مثال دی۔ بعض جگہ آیت کرنے میں یا ساکین آئے گا، کیا آئے گا؟ یا ساکین، یا مدہ بھی آئے گا بعض جگہ، جیسے کہ میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو۔ دیکھیے یہ والا، دیکھیے آیت، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ کیا ہے؟ یا ساکن ہے نا، یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، یا مدہ ہے نا، یہاں پر یا مدہ ہے تو یا مدہ ہی کر کے پڑھیں گے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اسی طرح بعض جگہ وقف سے پہلے الف مدہ آئے گا، جیسے کہ سورہ زلزال میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا نا، اذا زلزلت الارض زلزالها، الف مدہ وہاں آتا ہے، واخرجت الارض اثقالها، لہا سب جگہ الف مدہ ہے، وقال الانسان ما لها، سورہ زلزال کی بتا رہی ہوں میں، تو وہاں ہر جگہ آیت پر کیا ہے؟ الف مدہ ہے، جیسے کہ یہاں مدہ ہے نا، اسی طرح وہاں الف مدہ ہے۔ الف مدہ پر وقف کرنا تو الف مدہ پورا پڑھیں گے، یا مدہ میں کر رہے ہیں تو یا مدہ پورا کریں گے، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تھی جو ضروری تھی بتانا۔ اب ان سب کا اجرا آپ کو کرنا ہے، جیسے کہ دیکھیے یہاں پر دیکھیے قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ قل لام کے اوپر جزم ہے، جزم ایک علامت ہے، جزم والے حرف کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے قل، ٹھیک ہے؟ قل ہو ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچے، جیسے قل ہو۔ واللہ، لفظ اللہ کا لام پر ہوگا اس لیے کہ لفظ اللہ کا لام سے پہلے زبر ہے، جیسے قل هو اللہ، ہو ہا کے اوپر پیش کی حرکت ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، معروف پڑھیں، مجہول آواز سے بچیں، جیسے قل هو اللہ، حمزہ حمزہ کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے قل هو اللہ ہا کے اوپر زبر کی حرکت ہے، زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے، جیسے قل هو اللہ احد۔ دو دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد۔ دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ اسی طرح سے پورا کا آپ نے اجرا کرنا ہے تو آپ کو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ سب کا اجرا کر لیں تاکہ آپ کا پختہ ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں نے ترجمہ ہجے بھی کیا ہے اور اجرا بھی کیا ہے۔ اجرا اب سب کا کرنا بہت مشکل تو نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، پر یہ ہے کہ ویڈیو تھوڑا زیادہ لمبا ہو جائے گا، اسی لیے میں نے صرف 2 کا اجرا بتایا ہے۔ اگر آپ خواہش مند ہے کہ پورے کا اجرا آپ کو جاننا ہے، پورے کے اجرا آپ کو سیکھنا ہے،
تو آپ نے کامنٹ باکس میں کامنٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ویڈیو لمبا ضرور ہوگا پر میں آپ کو اجرا بنا کر ضرور ڈالوں گی۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی تو ہم آگے کا قاعدہ پڑھیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی سیکھیں اور آپ بھی صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ دیکھیں لوگ کیسی کیسی چیزوں کو شیئر کر دیتے ہیں جس سے نہ ہی دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہے نا، اور ایسی چیزوں سے گناہ بھی ہوتا ہے جس سے فساد پھیلے۔ تو ایسی چیزوں کو شیئر کرے، شیئر کرنے سے پہلے دیکھ لے کہ ہم کیا شیئر کر رہے، اور ان سب چیزوں کو جیسے قرآن کوئی سکھا رہا ہے، کوئی نماز کا طریقہ سکھا رہا ہے، کوئی دعا، ان سب چیزوں کو کوئی شیئر ہی نہیں کرتا۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں۔ آج کوئی ڈانس کر رہا ہے تو دیکھیں اس کا ویڈیو لوگ شیئر کرتے جا رہے ہیں، کوئی گانا گا رہا ہے تو اس کا ویڈیو شیئر کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب چیزیں شیئر کرنے سے جس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور البتہ آپ کو گناہ ہوگی اس سب چیزوں کو شیئر کرنے سے۔ تو ایسی چیز شیئر کرے جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ ایسی چیزوں کو شیئر نہ کرے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ ہی آخرت کا فائدہ، اور البتہ گناہ ہوگا اپنے اوپر۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔